بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھارت کو ہمیشہ اس ریجن میں دو محاذوں کی جنگ کا خطرہ اور خدشہ لاحق رہا ہے۔ نہ صرف بھارت کو اس طرح کے خدشات رہے ہیں بلکہ امریکہ جو بھارت کا اسٹریٹجک پارٹنر ہے وہ بھی اس بات پر پوری طرح کنونسڈ ہے کہ اس خطے میں کبھی نہ کبھی اگر چین اور بھارت کے درمیان کوئی جنگ ہوئی تو پاکستان بھی اس میں کود کر اپنے مقاصد حاصل کرے گا، اور ان کا یہ خیال تھا کہ پاکستان اور چین اس جہاں باہمی تعلقات کو فروغ دے چکے ہیں فوجی اعتبار سے، معاشی اعتبار سے، وہاں وہ اس دو محاذوں کی جنگ کے حوالے سے بھی ایک حکمت عملی ترتیب دے چکے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان پر یہ دباؤ رکھنے کی مسلسل کوشش کی کہ وہ کسی بھی مستقبل کی ایسی ممکنہ جنگ میں شرکت سے گریز کرے جو چین اور بھارت کے درمیان لڑی جائے گی۔ یہ 1962 میں جب چین اور بھارت کی جنگ ہوئی تھی اس وقت بھی چونکہ چین نے پیشکش کی تھی پاکستان کو کہ وہ پیچھے سے وار کر کے اپنے جو کشمیر کے علاقے ہیں ان کو حاصل کرے، اور بھارت کو چین نے پوری طرح اپنے ہاں انگیج کر کے رکھا ہے، لیکن اس وقت امریکہ دوڑا آیا تھا اور اس نے ایوب خان کو یہ جھانسا دیا تھا کہ بھارت کے ساتھ پاکستان کے معاملات طے کرائے جائیں گے، مسئلہ کشمیر حل کرایا جائے گا، اور اس مرحلے پر پاکستان کو چین کے ساتھ شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ سو اس یقین دہانی پر پاکستان اس جنگ سے دور رہا تھا۔ تو اب مستقبل کے کسی منظرنامے میں بھی یہ جو خدشہ ہے یہ نہ صرف بھارت کو لاحق ہے بلکہ امریکہ کو بھی لاحق تھا۔ اب جہاں مشرق وسطیٰ کا محاذ گرم ہو گیا ہے تو وہاں بھی اسرائیل جو ہے وہ انہی دو محاذوں کی ایک جنگ کے خوف اور خدشے کا شکار ہو گیا ہے، یعنی ایک طرف وہ حماس کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے تو دوسری طرف حزب اللہ کے اس جنگ میں شریک ہونے کا جو خوف ہے، جو براہ راست اسرائیل کی سرحد کے ساتھ لبنان کی سرحد ملتی ہے وہاں سے، تو اگر جنگ چھڑتی ہے تو یہ اسرائیل کے لیے ایک ایسی کہانی ہوگی کہ جسے انجام تک اسے اپنے انداز سے پہنچانا ممکن نہیں ہوگا۔ اور یوں امریکہ اب حزب اللہ کو ہیلوں بہانوں سے اس جنگ میں شریک ہونے سے روک رہا ہے، علاقے کے ممالک پر اپنا انفلوئنس کر رہا ہے، ایران کے منت ترلے کیے جا رہے ہیں، اور اس طرح اسرائیل کو اس دو محاذوں کی جنگ سے، اس کے خوف سے، اس کی نفسیاتی جو ایک دباؤ ہے اس سے نکالنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی جا رہی ہے، اور شاید یہی وجہ ہے کہ جو گراؤنڈ آپریشن ہے اس کو روک دیا گیا ہے، اور اسرائیل سے ہاتھ ہولا رکھنے کی ایک جو بات کی جا رہی ہے وہ بھی یہی ہے کہ اگر یہ دو محاذ کھل گئے بیک وقت تو اس سے جنگ کا پانسا پلٹ سکتا ہے۔ بالکل تقریباً وہی خوف ہے جو جنوبی ایشیا میں ہے، اور وہی حکمت عملی ہے جو جنوبی ایشیا میں یعنی پاکستان کو ڈرا دھمکا کر تحریص و ترغیب کے ذریعے اس ممکنہ دو محاذوں کی جنگ سے دور رکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح یہی کارڈ اب حزب اللہ کے بارے میں استعمال کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے جو اخبار نیو یارک ٹائمز نے بھی اس کا انکشاف کیا ہے، اور حساس قرار دی گئی ملاقاتوں کے دوران اخبار کے مطابق امریکی حکام نے اچانک طوفان الاقصی آپریشن کے بعد اسرائیلی رہنماؤں کی کمزوری کو محسوس کیا۔ انہوں نے مزید کہا، یعنی جو امریکہ کے رہنما ہیں بقول نیو یارک ٹائمز، کہ انہوں نے محسوس کیا ہے کہ اسرائیلیوں کے لیے دو محاذوں پر لڑنا مشکل ہے۔ انہیں مشورہ دیا کہ وہ ایسی کسی بھی کارروائی سے گریز کریں جو حزب اللہ کو اس جنگ میں گھسیٹ سکے۔ نیو یارک ٹائمز نے تصدیق کی ہے کہ خطے کے تقریباً تمام حصوں میں ہونے والی متعدد ملاقاتوں میں امریکی سفارتکاروں نے اپنے عرب ہم منصبوں پر زور دیا ہے کہ وہ حزب اللہ کو پیغامات پہنچانے میں مدد کریں تاکہ اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان کسی بھی قسم کی جنگ چھڑنے سے روکنے کی کوشش کی جا سکی۔ اخبار سے بات کرنے والے دو فریقوں کے عہدیداروں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر کہا ہے کہ انہوں نے اسرائیلیوں کو اشتعال انگیز فوجی کارروائیوں کے خلاف متنبہ کرنے کے لیے واضح زبان استعمال کرنے سے گریز کیا۔
کیونکہ وہ اس کمزوری کو سمجھتے ہیں کہ جو اسرائیلی حکام 17 اکتوبر کے حملوں کے بعد محسوس کی گئی تھی۔ لیکن بائیڈن اور بلنکن دونوں نے اپنے ان خدشات کو واضح کیا ہے، اور ان حکام نے کہا ہے کہ بائیڈن نے گزشتہ چہارشنبہ کو اسرائیلی جنگی کابینہ سے ملاقات کی، جہاں اسرائیلی وزیر دفاع موجود تھے۔ انہوں نے بڑے پیمانے پر تنازع کے نتیجے میں ہونے والے بہت سے نتائج کے بارے میں مشکل سوالات پوچھ کر 2 محاذوں پر جنگ کے خطرات کے حوالے سے بات کی اور اپنے خدشات ظاہر کیے۔ بائیڈن نے امریکی حکام کی طرف سے عراق پر حملہ کرنے اور افغانستان میں ایک طویل کھلی جنگ شروع کرنے کے لیے کیے گئے تباہ کن فیصلوں کا ذکر کیا اور اپنے تجربات شیئر کیے کہ کس طرح امریکہ ایک طویل جنگ کی دلدل میں دھنس کر رہ گیا اور اس کا جو نتیجہ نکلا وہ کسی طور بھی امریکہ کے حق میں نہیں تھا۔ افغانستان میں 17 سال لڑ کر بھی طالبان آج وہاں کابل میں حکمران ہیں۔ نیو یارک ٹائمز کے مطابق حزب اللہ پر اسرائیلی حملے روکنے کے لیے سینئر امریکی حکام کی طرف سے کی جانے والی ان کوششوں کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ یہ بڑی حد تک بارآور بھی ثابت ہو رہی ہیں، اور اس نے وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو کی جنگی منصوبہ بندی کے بارے میں بائیڈن انتظامیہ کے خدشات کے بارے میں بھی اخبار نے بات کی ہے۔ یہاں تک کہ الجزیرہ نیٹ ورک کے شائع کردہ اعداد و شمار کے مطابق دونوں حکومتیں ایک متحد اور مضبوط محاذ کے طور پر عوامی طور پر ظاہر ہونا چاہتی ہیں، یعنی ایک نفسیاتی طور پر وہ اپنا ایک ٹارزن کا سا سراپا بنانا چاہتی ہیں کہ وہ ان کے مسل مضبوط ہیں، ان کے اعصاب مضبوط ہیں، ان کے پاس اسلحے کی کمی نہیں اور وہ کچل ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں حماس کو۔ یہ ایک نفسیاتی اور اعصابی لڑائی کا ایک ہتھیار ہوتا ہے۔ اس میں دونوں جماعتوں یعنی جو امریکہ ہے اور جو اسرائیل ہے کے عہدیداروں کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن اور ان کے معاون تل ابیب پر زور دے رہے ہیں کہ وہ حزب اللہ کے خلاف کوئی بڑا حملہ نہ کرے تاکہ اسے جنگ میں نہ گھسیٹا جا سکے۔ اور اس حوالے سے جو امریکی حکام نے کہا ہے کہ امریکی حکام کو تشویش ہے کہ اسرائیل کی جنگی کابینہ کے کچھ انتہائی سخت گیر ارکان حزب اللہ کا مقابلہ کرنا چاہتے تھے، جبکہ اسرائیل نے حماس کے خلاف اپنی تازہ ترین کارروائی شروع کرنے کے بعد طویل جدوجہد شروع کی۔ انہوں نے یعنی ان امریکی حکام نے مزید کہا کہ اسرائیل 2 محاذوں پر جنگ میں مصروف ہو جائے گا، جس کے بعد یہ تنازع امریکہ اور ایران دونوں کو تصادم کی طرف لے جا سکتا ہے۔ بات امریکہ اور ایران کے تصادم کی نہیں ہے، بات یہ ہے کہ جب اسرائیل کی توجہ بٹ جائے گی حماس سے اور بیک سے حزب اللہ اس پر تابڑ توڑ حملے کر رہی ہوگی، تو اسرائیل کا جو توازن ہے، جو طاقت ہے، جو نخوت ہے، جو اس کا امیج ہے ایک سپرمین کا مڈل ایسٹ میں، وہ ختم ہو جائے گا۔ وہ جو توازن امریکہ رکھنا چاہتا ہے اسرائیل کی بالادستی کا، وہ بالادستی بالآخر ختم ہو جائے گی، اور یہی وہ سکیم ہے جو ساؤتھ ایشیا کے حوالے سے خدشات کی صورت میں موجود ہے کہ یہاں امریکہ کسی طور بھی نہیں چاہتا کہ چین اور پاکستان کے درمیان انڈیا سینٹرک کوئی تعاون قائم رہے اور فوجی انداز سے یہ دونوں اس پر عمل پیرا رہیں، اس میں فوجی تربیت بھی نہ ہو، اس میں ایسا اسلحہ بھی نہ ہو کہ جو ایسے کسی جنگ میں شریک ہوگا۔ بھارت نے پہلے ہی خدشات کی بنیاد پر اس ڈاکٹرین پر فوجی انداز سے کام کرنا شروع کیا ہے، اور بھارت کے فوجی حکام متعدد جو سیمینارز ہیں ان میں وہ کہتے رہے ہیں کہ وہ 2 محاذوں کی جنگ کے خلاف خود کو تیار کر رہے ہیں۔ لیکن امریکہ پاکستان پر، اسلام آباد پر ہمیشہ انفلوئنس کر کے بھارت کو اس عذاب سے نکالنے کی کوشش کرتا رہا ہے، اور اس بار بھی تقریباً امریکہ اپنی کوشش میں کامیاب ہوا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ مڈل ایسٹ میں امریکہ اسرائیل کو اس ممکنہ 2 محاذوں کی جنگ کے عذاب سے بچا پاتا ہے یا نہیں۔